زمین رب پر۔ ہمارا جو سبق ہے وہ الفن الاول علم المعانی سے ہے، یہ ہم پڑھ چکے تھے، اور اس کی تعریف اور اس کے ابواب اور اس کی وجہ اثر ہم پڑھ چکے تھے۔ صرف ہماری جو وجہ حسر کا جو ترجمہ تھا وہ رہتا تھا، وہ دیکھ لیں اور پھر آگے پڑھتے ہیں۔ یہ وجہ حسر میں بیان کر چکا ہوں، صرف اور صرف ترجمہ دیکھیں۔ صفحہ نمبر 10 آخری لائن ہے، وہاں سے ترجمہ دیکھیں۔ لأن الکلام اما خبر او انشاء، یہاں سے لأن الکلام اما خبر او انشاء لأنه ان کان لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه فخبر والا فانشاء، کیونکہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء، کیونکہ اگر اس کی نسبت کے لیے ایسا خارج ہو جو اس کے مطابق ہو، جو اس کے مطابق ہوگا، او لا تطابق ہو یا اس کے مطابق نہیں ہوگا، فخبر یعنی مطابق ہو تو خبر، والا فانشاء ورنہ انشاء یعنی مطابق نہ ہو تو انشاء۔ والخبر لا بد له من مسند الیہ ومسند واسناد، اور خبر کے لیے ضروری ہے مسند الیہ اور مسند اور اسناد کا ہونا۔ والمسند قد یکون له متعلقات، اور مسند کبھی اس کے لیے متعلقات ہوتے ہیں، اذا کان فعلا او فی معناہ، جب وہ یعنی مسند فعل ہو یا معنی فعل ہو۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْإِسْنَادِ وَتَعَلُّقِ اما بِكَسْرٍ او بِغَيْرِ کسر، اور اسناد اور تعلق میں سے ہر ایک یا تو کسر کے ساتھ ہوگا او بغیر کسر یا بغیر کسر کے ہوگا۔ وَكُلُّ جُمْلَةٍ قَرَنَتْ بِأُخْرَى اما معطوفۃ علیہا او غیر معطوفۃ، اور ہر جملہ ملا ہوا ہوگا دوسرے سے، یا تو معطوف علیہ ہوگا یا غیر معطوف ہوگا۔ والکلام البلیغ اما زائد علی اصل المراد لفائدۃ او غیر زائد، کلام بلیغ یا تو اصل مراد پر زائد ہوگا کسی فائدے کی وجہ سے یا زائد نہیں ہوگا۔ یہ ساری وجہ اثر یہ صرف ترجمہ تھا، کیونکہ وجہ اثر میں بیان کر چکا تھا کہ معطوف علیہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا اور معطوف نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ کلام بلیغ اصل مراد پر زائد ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اور اصل مراد پر اگر زائد نہ ہو تو پھر کیا مراد ہوگا اسے، یہ سارا بیان ہو چکا ہے۔ آج ہمارا سبق ہوگا یہاں تنبیہ سے، اور یہ سبق تھوڑا عام بھی ہے اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ اس میں ہے اختلاف صدق اور کذب کے بارے میں۔ اس میں کچھ مشہور بحثیں ہیں، جیسے ہر کتاب میں ہوتی ہیں تو اس میں ایسے بھی ہیں، تو ان میں سے ایک بحث یہ ہے صدق اور کذب کے بارے میں، اور اس کی جو اصل بحث ہے وہ آگے آ رہی ہے، ما نا قلتو کی بحث۔ تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر آئیں گے تو ہی اچھے طریقے سے سمجھ آتا جائے گا۔ تو آج ہمارے سبق ہے اس صدق اور کذب کے بارے میں۔ صدق کسے کہتے ہیں، کذب کسے کہتے ہیں؟ اس میں جمہور ائمہ کا اور معتزلہ کا اختلاف۔ جمہور کے نزدیک صدق کہتے ہیں خبر اگر واقع کے مطابق ہو تو صدق، اور اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو کذب۔
واقعے کے مطابق ہو تو صدق، اب اس میں مخبر کا اعتقاد شامل نہیں ہے. مخبر کا اعتقاد چاہے واقعے کے مطابق ہو یا نہ، اس کا اعتبار نہیں. صرف خبر واقعے کے مطابق ہے تو صدق، اگر خبر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو کذب. جیسے کسی نے کہا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. اب اگر یہ واقعے کے مطابق ہے یعنی حقیقت میں بھی زید کھڑا ہے تو صدق ہوگا. اب اس میں یہ نہیں کہ وہ اس کے ذہن میں ہے یا نہیں، اعتقاد میں ہے یا نہیں، اس کا اعتبار نہیں. اگر واقعے کے مطابق یعنی حقیقت میں زید کھڑا ہے تو صدق، اگر حقیقت میں واقعے میں زید کھڑا نہیں تو پھر کذب. یہ ہے جمہور ائمہ کا مذہب. جبکہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ صدق کی تعریف یہ ہے کہ خبر مخبر کے اعتقاد کے مطابق ہے تو صدق. اب یہ واقعے کی بات نہیں کرتے، اعتقاد کی بات کرتے ہیں کہ اگر خبر واقعے کے مطابق اعتقاد کے مطابق ہے تو صدق. اب چاہے واقعے کے مطابق ہو چاہے نہ ہو، اس کا اعتبار نہیں تو صدق. اور اگر خبر مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے تو پھر کذب ہے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے اعتقاد میں یہ ہے بات کہ زید کھڑا ہے اور اس نے یہ کہا کہ زید کھڑا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعتقاد میں یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور اس نے کہا کہ زید کھڑا نہیں ہے، الفاظ سے یہ کہا. اب تو گویا کہ یہ اس کے اعتقاد کے مطابق ہے، کیونکہ اس کے اعتقاد میں یہی ہے کہ زید کھڑا ہے. اب چاہے جو بھی بولے لیکن اس کے اعتقاد میں یہی ہے کہ زید کھڑا ہے، تو پھر یہ صدق ہی ہوگا. اب واقعے کا اعتبار نہیں، واقعے میں وہ کھڑا ہے یا نہیں ہے کھڑا، اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے یعنی اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہے کہ زید کھڑا ہے اور حقیقت میں وہ زید کھڑا نہ ہو، کیونکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ زید کھڑا ہے اور وہ کھڑا نہیں ہے، تو پھر اعتقاد کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر کذب. اور اس میں واقعے کا اعتبار نہیں، اگر حقیقت میں کھڑا ہو یا نہ ہو اس کا اعتبار نہیں ہے. اس کے ذہن میں، اس کے اعتقاد میں جو ہوگا اس کے مطابق ہی صدق اور کذب کا حکم لگے گا. اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ زید کھڑا ہے اور واقع میں بھی کھڑا ہے تو پھر یہ سچی ہے. اور اگر اس کا اعتقاد یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اس کا اعتقاد ہے، اور واقعے کے مطابق وہ کھڑا ہے یا نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، یہ صدق ہی ہوگا. یعنی کہ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ معتزلہ کے نزدیک اعتقاد کا اعتبار ہے، اس کا جیسا اعتقاد ہوگا اس کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے گا. اگر اس کا اعتقاد سچے ہونے کا ہے، کھڑے ہونے کا ہے، تو وہ سچی ہوگی، وہ واقع میں بھی کھڑا ہے اور اس کا اعتقاد ہے کہ سچی ہے. اب واقع میں کھڑا ہے یا نہیں کھڑا اس کا کوئی اعتبار نہیں، تو یہ صدق ہے، ورنہ کذب ہوگا. اس پر ایک قرآن پاک سے انہوں نے دلیل دی ہے معتزلہ نے. قرآن پاک کی آیت ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. یہ ہے آیت مبارکہ. وہ اس پر دلیل دیتے ہیں. سمجھے یہ بات کہ معتزلہ کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اعتقاد کے مطابق خبر ہوگی تو صدق، اور اگر اعتقاد کے مطابق خبر نہیں ہوگی تو پھر کذب. اس پر انہوں نے ایک دلیل دی ہے قرآن پاک سے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس منافقین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہ ہے بے شک منافقین جھوٹے ہیں. تو اب ان کا دلیل پکڑنا دیکھیں کیسے ہے. تو انہوں نے اس طرح کہا کہ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا، کافروں نے آ کر یہ کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب انہوں نے زبان سے یہ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اور واقع میں بھی ایسا ہی ہے.
اب اللہ کے رسول ہے، واقع میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن چونکہ ان کا اعتقاد نہیں تھا یہ، کیونکہ حقیقت میں تو وہ نہیں مان رہے تھے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو واقع میں بھی ایسا ہے اور انہوں نے زبان سے بھی ایسا ہی کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن چونکہ ان کا اعتقاد نہیں تھا یہ، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المنافقین لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں واقع کے مطابق بھی ہے اور جو انہوں نے کہا ہے وہ واقع کے مطابق ہے، انک لرسول اللہ، واقع کے مطابق ہے، جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی ہے، واقع کے مطابق بھی ہے، پھر تو صدق ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے انک المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا اعتقاد نہیں تھا، اعتقاد کے مطابق خبر نہیں تھی، کیونکہ اعتقاد ان کا یہ تھا کہ اب اللہ کے رسول نہیں ہیں، حقیقتاً اگرچہ ہیں اور زبان سے بھی انہوں نے کہا، لیکن ان کے اعتقاد میں نہیں تھا، اس لیے اعتقاد کے خلاف ہوا تو ان کو کہا گیا کہ وہ اللہ کے یہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خبر اگر اعتقاد کے مطابق ہوگی تو سچی ہوگی، اور اگر اعتقاد کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر جھوٹی ہی ہوگی۔ اب واقعے کا کوئی اعتبار نہیں، واقعے کے مطابق چاہے سچی ہو چاہے سچی نہ ہو، پھر بھی وہ خبر اعتقاد کے مطابق اس پر حکم لگے گا۔ ان کا جو ہے رد ہے وہ 3 طرح سے کیا گیا ہے، انہوں نے جو دلیل دی اور ان کو جو جھوٹ یعنی معتزلہ نے جو دلیل دی ہے، ان کا رد جو کیا گیا ہے وہ 3 طرح سے کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے جو دلیل دی اس کے 3 جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جھوٹا کہا ہے تو ان کے اعتقاد کی وجہ سے جھوٹا نہیں کہا کہ ان کا اعتقاد جھوٹا ہے اس لیے یہ جھوٹے ہیں اور خبر بھی جو ہے وہ جھوٹی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ لوگ گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، وہ گواہی کو ادا کرنے میں جھوٹے ہیں کہ جو بول رہے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، اس اعتبار سے وہ جھوٹے ہیں، یعنی وہ جو گواہی دے رہے ہیں اس گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، ان کے اعتقاد کے اعتبار سے ان کو جھوٹا نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ایسے اعتبار سے جھوٹا کہا گیا کہ وہ جو گواہی دینے میں جھوٹے ہیں کہ جو بول رہے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، تو وہ اپنی خبری تو وہ جھوٹے ہیں۔ تو ایسے اعتبار سے ان کو یہ کہا گیا کہ ان المنافقین لکاذبون۔ دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ وہ اس کو گواہی کا نام دینے میں جھوٹے ہیں، کیونکہ گواہی کہتے ہیں کہ پکے یقین سے ہوتی ہے گواہی، گواہی تبھی ہوگی جب پکا یقین ہوگا تو ہی بندہ گواہی دے گا، تو یہ اس کو گواہی کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ ان کے وہ ایسا نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو یہ پکے یقین سے کہہ تو رہے ہیں کہ بے شک انکا رسول اللہ ہے، بے شک اب اللہ کے رسول ہیں، لیکن پکے یقین سے نہیں کہتے، اس اعتبار سے وہ جھوٹے ہیں۔ تو دوسرا جواب یہ ہے، اور تیسرا جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا کہا ہے تو اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ انکا لرسول اللہ کہنے میں کہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل کے اندر اپنے آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا کہا ہے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو بھی جھوٹا ہی سمجھ رہے تھے کہ ظاہر ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے، کیونکہ ان کا اعتقاد ان کے خلاف تھا کہ وہ حقیقت میں وہ نہیں مان رہے تھے، اب زبان سے کہہ رہے تھے، تو وہ اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے یہاں تک۔ تنبیہ صدق الخبری مطابقتہ للواقعی، خبر کا سچا ہونا مطابقتہ للواقعی، اس کا مطابق ہونا ہے واقعے کے، وکذبہ، اور اس کا جھوٹا ہونا عدمہا، اس کے مطابق نہ ہونا ہے، یہ جمہور کا مذہب ہے، وکیل ہے اور یہاں سے معتزلہ کا مذہب ہے، اور کہا گیا ہے کہ مطابقتہ، اور اس کے مطابقت
لِاعْتِقَادِ المخبری، مخبر کے اعتقاد کی وجہ سے ہے، ولو خطا، اگرچہ وہ خطا کار ہو، اور اس کا مطابق ہوتا نا مخبر کے اعتبار سے اگرچہ وہ خطا کار ہو، وعدمها، اور اس کے مطابق نہ ہونا ہے، یعنی اعتقاد مخبر کے اعتقاد کے مطابق نہ ہونا ہے اگرچہ اس کا اعتقاد خطا کار ہو، بدلیل، اس دلیل کے ساتھ کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ ان کی دلیل، بے شک منافقین جھوٹے ہیں، ورد، اور ان کا رد کیا گیا ہے اس طرح کہ بأن المعنی، کہ معنی یہ مراد یہ ہے کہ لکاذبون فی الشہادتی، کہ وہ ضرور جھوٹے ہیں، فی الشہادتی، گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، او فی تسمیتہا، یا اس کو گواہی کا نام دینے میں جھوٹے ہیں، فی شہادتی او فی تسمیتہا پر عطف ہے، یا وہ جھوٹے ہیں مشہود بھی فی زعمہم، یا اپنے گمان میں جس چیز کو گواہی کا نام دیا گیا ہے اس میں جھوٹے ہیں، او فی المشہود بھی فی زعمہم، یہ بھی فی شہادتی پر ہی اس کا عطف ہے، فی المشہود بھی فی زعمہم، کہ ضرور وہ جھوٹے ہیں اس میں جس کی گواہی دی گئی ہے، فی زعمہم، ان کے گمان کے مطابق۔ یہاں تک دو مذہب ہو گئے، اور آگے جاہز کا تیسرا مذہب ہے، یہ ہم جاہز کا مذہب کل پڑھیں گے۔